اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اپنے چینل ٹیسٹ ہیلپر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیچنگ جابس کی ڈیڈ لائن مل چکی ہے، اور یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیچنگ جابس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں سے 80% کویسچنز گورنمنٹ بک سے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے بھی جتنی بھی گورنمنٹ بکس ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے، اور ایک ایک کر کے ان کی ویڈیو ہم بنائیں گے، یعنی کہ ان کتابوں میں جتنے بھی ملٹیپل چوائس کویسچن ہوں گے، سوالات ہوں گے، اس کی ویڈیو ہم بنائیں گے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم نے کلاس ششم کے اسلامیات کتاب کی ویڈیو بنائی ہے، یعنی کہ اس کتاب میں جتنے بھی ملٹیپل چوائس کویسچن ہیں، خالی جگہ ہے، درست غلط فکرے ہیں، ان سب کو ڈھونڈ نکالا ہے اور اس کی ویڈیو بنائی۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ویڈیو کو پورا دیکھ لیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے باب کا نام ہے ایمانیات اور عبادات۔ تو اس کے متعلق کچھ خالی جگہ ہیں، اس کو حل کرتے ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ سورج، چاند اور ستارے اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا یہاں پہ؟ غروب۔ اب بے والا ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اور ڈیش ایک اللہ ہے اور چلانے والا ایک اللہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ چلانے والا۔ جیوں والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی کوئی بیٹا اور نہ ہی کوئی ڈیش۔ تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ یہاں پہ صحیح جواب ہے ہمارے پاس، اور نہ ہی کوئی ہمسر۔ یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے۔ دال والا سوال ہے کہ شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ڈیش میں کسی کو بھی اس کا حصہ دار ٹھہرایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی اس کا حصہ دار ٹھہرایا جائے۔ اب آتے ہیں دوسری باب کی طرف۔ تو دوسری باب کا نام ہے اذان۔ تو یہاں پہ اذان کے متعلق کچھ خالی جگہ ہے، اب اس کو حل کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ اذان دن میں ڈیش مرتبہ دی جاتی ہے۔ تو اذان دن میں 5 مرتبہ دی جاتی ہے۔ بے والا سوال ہے کہ اذان دینے والوں کو ڈیش کہتے ہیں۔ تو جو بندہ اذان دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مؤذن کہتے ہیں۔ جیم والا سوال ہے کہ اذان کی تجویز ڈیش نے پیش کی۔ تو اس صحابی کا کیا نام تھا جس نے اذان کی تجویز پیش کی تھی؟ تو اس کا نام تھا عبداللہ بن عبد ربہ۔ یہ اس کا صحیح نام تھا جس نے اذان کی تجویز پیش کی تھی۔ دال والا سوال ہے کہ اذان ڈیش سے سننی چاہیے۔ تو اذان کو خاموشی سے سننی چاہیے۔ آخری سوال ہے کہ مؤذن کا اسلام میں بڑا ڈیش ہے۔ تو مؤذن کا اسلام میں بڑا بلند مقام ہے۔ اب جاتے ہیں تیسرے باب کی طرف۔ تو تیسرے باب کا نام ہے نماز۔ اب یہاں پہ نماز کے متعلق 4-5 ملٹیپل چوائس کویسچن ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ صلوات کے لغوی معنی ڈیش کے ہیں؟ دور جانا، کوشش کرنا، دعا کرنا۔ تو صلوات کے لغوی معنی دعا۔ بے والا سوال ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیش جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جیم والا سوال ہے کہ نماز ڈیش اور برے کاموں سے روکتی ہے؟ پہلا آپشن ہے جھوٹ، دوسرا آپشن ہے بے حیائی، تیسرا آپشن ہے چوری۔ تو یہاں پہ صحیح آپشن ہے ہمارے پاس نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب نیچے ہمارے پاس آخری سوال ہے وہ ہے کہ نماز دین کا ڈیش ہے؟ دروازہ، راستہ، ستون۔ تو نماز دین کا ستون ہے۔ اب نمبر ہے چوتھے باب کا۔ چوتھے باب کا نام ہے نماز جنازہ۔ تو یہاں پہ نماز جنازہ کے بارے میں 2-3 خالی جگہ ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ نماز جنازہ فرض ڈیش ہے؟ تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ یہ سوال بہت ہی اہم ہے، بہت سے ٹیسٹوں میں یہ سوال بار بار آیا ہوا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد ڈیش پہنایا جاتا ہے؟ بہت ہی آسان سوال ہے، یہاں پہ صحیح آپشن ہے ہمارے پاس میت کو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھتا ہے اسے ڈیش نیکی ملتی ہے؟ تو یہ جو سوال ہے اس کے بارے میں نے سبق کو بھی 2-3 بار پڑھا، لیکن اس کا صحیح جواب مجھے نظر نہیں آیا۔ تو اس سبق کے مطابق یہاں پہ آئے گا بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ غلط لگ رہا ہے تو یہاں پہ صحیح جواب آئے گا بہت زیادہ نیکی ملتی ہیں۔ اب نمبر ہے 5ویں باب کا۔ تو 5ویں باب کی طرف اچھا، تو یہ ہے ہمارے پاس 5واں باب۔ 5ویں باب کا نام ہے حج۔ تو یہاں پہ حج کے متعلق کچھ خالی جگہ ہے، کچھ درست غلط فکرے ہیں، تو اسے ہم پڑھیں گے۔ تو چلیں الف سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے الف والا کہ حج اسلام کا ڈیش رکن ہے؟ تو حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہاں بھی کیا آئے گا ہمارے پاس؟ 5واں۔ بے والا سوال ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ڈیش نے کی؟ تو بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ جیم والا سوال ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ڈیش میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے حالات سے
باخبر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس صحیح جواب ہے دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہو سکتے ہیں۔ دال والا سوال ہے کہ حج سال میں ڈیش دفعہ کیا جاتا ہے؟ تو حج سال میں ایک دفعہ کیا جاتا ہے۔ اب نیچے آتے ہیں درست اور غلط فکروں کی طرف۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس 4-5 فکرے ہیں، اب اس کو پڑھتے ہیں اور حل کرتے ہیں۔ تو چلیں، پہلا سوال ہے کہ حج کے لغوی معنی ہے ارادہ یا قصد کرنا۔ تو یہ ہمارے پاس صحیح جملہ ہے، کیونکہ حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا یا قصد کرنا۔ بے والا سوال ہے کہ حج مسلمانوں پر 7 ہجری میں فرض ہوا۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ جیم والا سوال ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں پر فرض ہے۔ بالکل صحیح فکرہ ہے۔ آخری فکرہ ہے ہمارے پاس کہ حج سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے۔ تو یہ غلط فکرہ ہے، کیونکہ حج سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ اب نمبر ہے چھٹے باب کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ تو صلح حدیبیہ کے بارے میں بھی یہاں پہ 4-5 ملٹیپل چوائس کوسچن ہیں، اب اس کو پڑھتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ حدیبیہ ایک گاؤں تھا جو چھوٹا سا تھا، بڑا تھا، غیر آباد تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حدیبیہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ بے والا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈیش صحابہ کرام جانے کو تیار ہوئے؟ 1500، 2000، 3000؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ کرام جانے کو تیار ہوئے تھے۔ جیم والا سوال ہے کہ مسلمانوں کو کوئی بھی ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت نہ تھی سوائے نیزہ کے، تلوار کے، خنجر کے؟ تو یہاں پہ صحیح جواب ہے تلوار کی اجازت تھی، باقی کسی چیز کی اجازت نہیں تھی۔ دال والا سوال ہے کہ مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کی، ٹکرا دی، نہ سنی؟ تو آپ نے وہ ٹکرا دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کا طواف کرنے کی پیشکش ٹکرا دی تھی۔ آخری سوال ہے کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ میں روک لیا، چھوڑ دیا، شہید کر دیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے روک لیا تھا۔ تو یہاں پہ صلح حدیبیہ کے بارے میں کچھ خالی جگہ اور درست غلط فکری بھی ہیں۔ تو خالی جگہ کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ حدیبیہ ایک ڈیش کا نام تھا؟ تو حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے ڈیش سال عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ جیم والا سوال ہے کہ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے تقریباً ڈیش کلومیٹر دور ہیں؟ تو حدیبیہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 18 کلومیٹر دور ہے۔ دال والا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا؟ یہاں پہ آئے گا ہمارے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ ہے والا سوال ہے آخری اس بیت کو بیت ڈیش کہا جاتا ہے؟ تو اس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ جو بیت حدیبیہ کے مقام پہ کی تھی اسے بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ اب نیچے ہمارے پاس کچھ درست غلط فکرے ہیں، اس کو حل کرتے ہیں۔ تو پہلا فکرہ جو ہے وہ ہے کہ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فتح مبین قرار دیا۔ تو یہ بالکل صحیح فکرہ ہے۔ بے والا سوال ہے کہ اس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے؟ تو یہ بھی صحیح فکرہ ہے۔ جیم والا سوال ہے کہ تقریباً 5000 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے؟ یہ غلط فکرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کرام تیار ہو گئے تھے۔ دال والا سوال ہے کہ مسلمانوں کو تمام ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت تھی؟ تو یہ بھی غلط فکرہ ہے، کیونکہ صرف اور صرف تلوار ساتھ لے جانے کی اجازت تھی۔ تو اب جاتے ہیں 7واں باب ہے ہمارے پاس فرمان رواؤں کو دعوت اسلام۔ تو اس باب کے مشق میں درست غلط فکری بھی ہیں، خالی جگہ بھی ہیں، اور یہ جو ملٹیپل چوائس کوسچن ہیں یہ بھی موجود ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ہر کل نے اسلام قبول کیا، قبول نہیں کیا، کی مدد کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ہر کل نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بے والا سوال ہے کہ حارث بن ابی شمر نے اسلام قبول کیا، اسلام کو پسند کیا، اسلام قبول نہیں کیا؟ تو اس کا صحیح جواب بھی ہے ہمارے پاس اسلام قبول نہیں کیا۔ جیم والا سوال ہے کہ کسرا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کر چوما، پھاڑ دیا، آنکھوں سے لگایا؟ تو کسرا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا۔ دال والا سوال ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا نجاشی، کیسر، کسرا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا۔ آخری سوال ہے کہ جب نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو وہ احتراماً تخت پر بیٹھ گیا، زمین پر بیٹھ گیا، سواری پر بیٹھ گیا؟ تو وہ احتراماً زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اب نیچے درست غلط فکرے ہیں، اس کو حل کرتے ہیں۔
اب ہے ہمارے پاس کچھ فکرے، تو اس میں سے ہم نے درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پہلا فکرہ ہے کہ اسلام دشمنی کے باوجود ابو سفیان ہرقل کے سامنے جھوٹ نہ بول سکے، تو یہ بالکل صحیح فکرہ ہے۔ بے والا فکرہ ہے کہ کسرا کے بیٹے شیرو یعنی حکومت کو مضبوط کیا، تو یہ غلط فکرہ ہے کیونکہ اس کے بیٹے نے حکومت کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ جیم والا فکرہ ہے کہ شاہ مکوکس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی عزت نہیں کی، تو یہ بھی غلط فکرہ ہے کیونکہ اس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی بہت عزت کی تھی۔ آخری فکرہ ہے کہ منظر بن ساوی اسلام لے آئیں، تو یہ صحیح فکرہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملتے ہی منظر بن ساوی اسلام لے آئے تھے۔ اب جاتے ہیں خالی جگہ کی طرف۔ خالی جگہ ہمارے پاس ہے 4-5 یہ بھی ہیں۔ تو پہلا خالی جگہ ہے کہ دعوت اسلام کا پہلا خط حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ ڈیش کے پاس لے کر گئے، تو دعوت اسلام کا پہلا خط شاہ ہرقل کے پاس لے گئے تھے، شاہ ہرقل۔ دوسرا سوال ہے کہ دعوت اسلام کا دوسرا خط حضرت ڈیش لے کر حارث بن ابی شمر کے پاس گئے، تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت شجاع بن وہب۔ دعوت اسلام کا دوسرا خط جو ہے وہ حضرت شجاع بن وہب حارث ابی شمر کے پاس لے گئے تھے۔ جیم والا سوال ہے کہ فارس کے بادشاہ کا نام ڈیش تھا، تو فارس کے بادشاہ کا نام کسرا تھا۔ آخری خالی جگہ ہے کہ فارسیوں کا رواج تھا کہ وہ خط میں سب سے پہلے اپنے ڈیش کا نام لکھتے تھے، تو وہ سب سے پہلے خط میں سب سے پہلے اپنے بادشاہ کا نام لکھتے ہیں۔ 8ویں باب کی طرف۔ 8ویں باب کا نام ہے غزوہ خیبر۔ تو اس باب میں 3 قسم کے سوالات ہیں، ملٹیپل چوائس کوشچن بھی موجود ہیں، خالی جگہ بھی موجود ہیں اور درست غلط فکرے بھی ہیں۔ تو چلیں اب اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ خیبر میں کس پل کے باغات تھے؟ کھجور، آم، سیب، تو خیبر میں کھجور کے پل کے باغات تھے۔ بے والا سوال ہے کہ لشکر اسلام خیبر کب پہنچا؟ صبح، دوپہر، شام، تو لشکر اسلام جو ہے وہ رات کے وقت خیبر پہنچا تھا، تو رات کا آپشن ہے نہیں، اس لیے یہاں پہ صحیح آپشن ہمارے پاس ہوگا شام۔ جیم والا سوال ہے کہ جب یہود نے مسلمانوں کو دیکھا تو وہ اپنے قلعے کی طرف دوڑے، اپنے کھیت کی طرف دوڑے، اپنے بادشاہ کی طرف دوڑے، تو وہ اپنے قلعوں کی طرف دوڑے۔ دال والا سوال ہے کہ قلعہ قموس کس نامی گرامی پہلوان کا تھا؟ الف والا آپشن ہے مرحب، ابو لہب، ابو جہل، تو قلعہ قموس مرحب پہلوان کا تھا۔ آخری سوال ہے کہ غزوہ خیبر میں کتنے یہودی ہلاک ہوئے؟ 48، 93، 105، تو اس کا صحیح جواب ہے 93 یہودی ہلاک ہو گئے تھے۔ اب نیچے جاتے ہیں درست اور غلط فکروں کی طرف۔ تو یہاں 4 فکرے ہیں، اس کو اب ہم نے حل کرنا ہے کہ کون سا فکرہ درست ہے اور کون سا فکرہ غلط۔ تو پہلا فکرہ ہے کہ یہودیوں نے سامان جنگ قلعہ نام میں جمع کیا ہوا تھا، تو یہ بالکل صحیح فکرہ ہے۔ دوسرا فکرہ ہے کہ خیبر ایک بنجر علاقہ تھا، تو یہ غلط فکرہ ہے کیونکہ خیبر ایک شاداب علاقہ تھا۔ تیسرا فکرہ ہے کہ سب سے اہم قلعہ کا نام قموس تھا، تو یہ بھی صحیح فکرہ ہے کیونکہ سب سے اہم قلعہ جو تھا وہ تھا قلعہ قموس۔ آخری فکرہ ہے کہ 10 ہجری میں خیبر فتح ہوا، تو یہ غلط فکرہ ہے۔ پہلا سوال ہے کہ خیبر بڑا وسیع اور شاداب علاقہ تھا، تو یہاں پہ آئے گا ہمارے پاس شاداب۔ خیبر جو تھا وہ بڑا وسیع اور شاداب علاقہ تھا۔ دوسری خالی جگہ ہے کہ خیبر کے باشندے ڈیش گھروں میں رہتے تھے، تو خیبر کے جو باشندے تھے وہ قلعہ بند گھروں میں رہتے تھے۔ تیسری خالی جگہ ہے کہ خیبر مدینہ منورہ سے ڈیش کی جانب واقع ہے، تو خیبر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب واقع ہیں۔ اب چوتھی خالی جگہ ہے کہ یہود خیبر نے ڈیش ہجری میں ایک بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا، تو اس کا صحیح جواب ہے یہودی خیبر نے 6 ہجری میں ایک بڑا لشکر تیار کیا تھا۔ کس چیز کے لیے؟ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب آخری خالی جگہ ہے کہ لشکر اسلام کی قیادت ڈیش کے ہاتھ میں تھی، تو یہ بھی بہت اہم MCQs ہیں، اہم خالی جگہ ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس صحیح جواب ہے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں قیادت تھی۔ تو اب جاتے ہیں باب نمبر 9 کی طرف۔ تو 9ویں باب کا نام ہے طہارت اور پاکیزگی۔ تو طہارت اور پاکیزگی کے متعلق کچھ سوالات ہیں، اب اس کو پڑھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید میں اپنا لباس ڈیش رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ پاک، سادہ، صاف، تو قرآن مجید میں اپنا لباس پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ طہارت کے معنی ڈیش کے ہیں؟ سادگی، بڑائی، پاکیزگی، تو طہارت کے معنی ہیں پاکیزگی۔
تیسرا سوال ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ڈیش کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ امت مسلمہ اپنے گھر والوں صرف عربوں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تمام امت مسلمہ کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ آخری سوال ہے ہمارے پاس کہ ڈیش چیز کا کر مسجد میں جانا منع ہے؟ خوشبودار، پلدار، بدبودار، تو بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں جانا منع ہے۔ اب نمبر ہے باب نمبر 10ویں باب کا نام ہے صداقت۔ تو صداقت کے متعلق کچھ سوالات ہیں، اب اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ جھوٹ ہمیں ڈیش کرتا ہے؟ ہلاک، کمزور، ناکام، تو جھوٹ ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ جھوٹ بولنے والے کی بدبو سے ڈیش 1 میل دور چلا جاتا ہے؟ انسان، شیطان، فرشتہ، تو جھوٹ بولنے والے کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ سچائی سے دل کو ڈیش ملتا ہے؟ سرور، اطمینان، آرام، تو سچائی سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ نیچے بھی ایک سوال ہے، وہ ہے کہ نیکی ڈیش کی راہ دکھاتی ہے؟ جنت، آخرت، دنیا، تو نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ اب صداقت کے متعلق کچھ خالی جگہ ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ تو پہلی خالی جگہ ہے کہ صادق کے معنی ڈیش ہیں؟ تو صادق کے معنی سچ بولنا کے ہیں، یعنی کہ صادق کس کو کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ صدیق ہمیشہ ڈیش بولنے والے کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا صدیق ہمیشہ سچ بولنے والے کو کہتے ہیں۔ تیسری خالی جگہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور ڈیش کے ساتھ رہو، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ چوتھی خالی جگہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ڈیش پر بہت زور دیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صداقت پر بہت زور دیا ہے۔ آخری خالی جگہ ہے کہ سچ ڈیش دیتا ہے؟ تو سچ اطمینان دیتا ہے۔ اب نیچے کچھ فکرے ہیں، اس میں سے ہم نے درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے، تو چلیں فکروں کو پڑھتے ہیں۔ پہلا فکرہ ہے کہ منافق کی 2 نشانیاں ہیں، تو یہ غلط فکرہ ہے کیونکہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ دوسرا فکرہ ہے جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے خوشی ہے، تو یہ بھی غلط فکرہ ہے کیونکہ جھوٹ ہنسانے کے لیے بھی نہیں بول سکتے۔ تیسرا فکرہ ہے کہ جو بات زبان اور دل میں ایک ہو صداقت کہلاتی ہے، تو یہ صحیح فکرہ ہے۔ آخری فکرہ ہے کہ عمل کی سچائی بھی ضروری ہے، تو یہ بھی صحیح فکرہ ہے کیونکہ عمل پہ بھی انسان کو سچا